شیف تھا وہ اس کا باغ، لیکن زید کو کوئی پناہ نظر نہیں، وہ باغ میں گھس گئے اور اللہ کے نبی کو ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹایا۔ تو جان کا دشمن عتبہ، لیکن جب اللہ کے نبی کو خون و خون دیکھا تو اس کا دل بھی پگھل کے رہ گیا، کہنے لگا ہائے ہائے طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کر دیا۔ جس پر دشمن کو رحم آیا ہمیں اس پہ رحم نہیں آیا، ہم نے اس کے آنسوں کی کوئی قیمت نہیں لگائی۔ وہ اتنا ایموشنل ہوا کہ جلدی سے گیا اور پلیٹ میں انگور توڑ کے سجائے۔ جب جانے لگا تو پھر شرم اور وہ ایک حجاب درمیان میں آڑے آ گیا تو اپنے غلام کو بلایا، عداس کا، عداس یہ لے جا وہ جو آدمی زخمی پڑ گیا، اسے جا کر کہنا کہ تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کرنا، کھا لے۔ حالانکہ موقع تھا کہ قتل کرتا، ہر وقت قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے، موقع تھا کہ قتل کرتا۔ ایسا حال تھا کہ قاتلوں کے بھی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تو تمہاری آنکھوں میں نہیں آئے۔ چند پونڈوں پہ اپنے نبی کو بیچ دیا، کہنے لگا عداس یہ لے جا، وہ جو آدمی لیڈر پڑا اسے کہنا تو میں رشتہ داری کی قسم دیتا ہوں میرے انگور رد نہ کرنا، کھا۔ عداس آئے اور آ کر انگور پیش کیے، تو اب آپ نے ایک انگور اٹھا کر بسم اللہ، تو عداس کہنے لگا یہ لفظ یہاں تو لوگ نہیں بولتے۔ آپ نے پوچھا تو کہاں کا ہے؟ کہ میں نینوا کا۔ اچھا، میرے بھائی یونس کے شہر کا، یونس علیہ السلام۔ وہ کہنے لگا ما ادراک ما یونس، آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، وہ بھی اللہ کا نبی تھا۔ تو عداس نے ایک دم آپ کے پاؤں پکڑے اور چومنا شروع کیا اور کلمہ پڑھ لیا، تو آپ اپنے سارے زخم بھول گئے۔ پھر جو آپ نے اللہ سے بات کی ہے نا، آئے ہائے 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 کیا اللہ پاک کے سامنے، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وقوانی علی الناس، اے میرے رب آج تجھ سے گلہ نہ کروں، آج تجھ سے گلہ نہ کروں، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی، الی عدو ملکتہ امری وبعید یتجحم، ایسے دشمنوں کے حوالے تو نے کیا جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا، تجھ سے کون سا چھپا ہوا ہے۔ ساتوں آسمان لرز گئے، عرش کانپ اٹھا، اور جبریل فرشتے کو لے کر ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں حاضر، یا رسول اللہ حکم فرمائیں اطبق علیہم الاخشبین، یہ دو پہاڑ اٹھاؤں گا اور یوں ایسے چکی کی طرح یوں کر دوں گا۔ نبی رحمت، نبی رحمت، نبی رحمت، ارے تم تو آپس میں رحمت نہیں رہے ہو، ایسی فرقہ واریت کی آگ میں جلے ہو کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ گئے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گئے۔ اور جاؤ پاکستان میں دیکھو ایک دوسرے کے خون کے پیسے پھر رہے ہیں، یہ کون سی امت ہے، یہ کون سا اسلام ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ کہ طائف میں، طائف میں 23 برس میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ فرمایا طائف میں۔ جنہوں نے اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی تھی ان سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے، اور فرشتہ حاضر ہے، اللہ کی منشا شامل ہے، کر دوں؟ کہ نہیں، یہ نہ صحیح، ان کی نسل میں شاید کوئی ایمان لے آئے، لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یوحد اللہ، یہ نہیں تو ان کی نسل ہی شاید کلمہ پڑ جائے۔ میں عذاب دلانے نہیں آیا، میں تو رحمت بن کر آیا، ما بعثت لعانا، میں لان تان کرنے نہیں آیا، انما بعثت رحمتا، میں تو رحمت بن کے آیا۔ اب ممبر پہ بیٹھنے والے لانتے برسا رہے اپنوں پر، امت بنو، مسلمان بنو۔ اس دعا پر
آسمان کے فرشتے روئے ہیں، ساتوں آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچ گئی۔ میرے بھائیوں، یہاں کوئی آزاد نہیں ہے۔ موت سے لڑو، دکھاؤ، بڑھاپے سے لڑ کے دکھاؤ، غم اور دکھوں سے لڑ کے دکھاؤ۔ آپ پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی ہے، اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا، اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا، زبان میں بول دیا، جسم میں طاقت دی، عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیے۔ اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا، جس نے دھرتی کو بچھایا، جس نے آسمان کو اٹھایا، جو موت دینے والا ہے، جو موت کے بعد اٹھانے والا ہے۔ اس اللہ کے پابند بن کے چلو جو میرے جسم کو چورا چورا کرنے والا ہے، میری ہڈیوں کو ریت کی طرح ذرہ ذرہ کرنے والا ہے۔ اس اللہ کی مان کے چلو جو پھر مجھے میرے اس پارا پارا وجود کو پھر جمع کرنے والا ہے۔ اس اللہ کے سامنے جھکو جو قبروں کو پھاڑ کر مجھے پھر کھڑا کرنے والا ہے۔ اس اللہ کے سامنے جھکو جو ساری آدم کی مردہ نسل کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ اس اللہ کے سامنے جھکو جو زمین آسمان کو ایک دن توڑنے والا ہے، توڑ کے پھر